السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ میں آج آپ سے ایک بہت بڑی خبر ہے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میری خبر سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں اور لائک کریں۔ تو یہ آپ ضرور کریں کیونکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آج جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہم دنیا کے جو 50 سے 55 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن ممالک میں کرونا کی تعداد بہت زیادہ ہے، ابھی ایک نئی قسم کا جو کرونا آیا ہے، ابھی ایک اور نیا کرونا آ گیا ہے جو جنوری، فروری، مارچ تک ناممکن ہے اس کو روکنا۔ تو یہ جو 50-55 ممالک ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے ساتھ اپنے سارے معاملات، یعنی کہ یہ آنا جانا اور فلائٹ جو ایئر لائن ہیں ان کو بند کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ وہ اس پہ غور و فکر ہیں کہ یہ جو ممالک میں یہ جو کرونا کی نئی لہر آئی ہے، اس لہر کی جو جس ممالک میں زیادہ ہوئے گی اس ممالک کے ساتھ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور کافی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہی لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جن میں سعودی عرب نے ٹوٹل انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی ہیں، اس کے بعد عمان نے بھی کر دی ہیں، اور کویت نے بھی کر دی ہیں، اور اسی طرح تقریباً یہ جو نئی لہر ہے، اس لہر سے تقریباً یہ جو پھیلتا ہے 70% یہ کرونا پھیلتا ہے بہت سپیڈ سے، 70% لوگوں میں بڑی سپیڈ سے کرونا یہ جا رہا ہے، اور اس سے اموات نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف اموات یعنی کہ آدمی مرتا نہیں ہے اس سے، اور یہ بڑی جلدی آدمی پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا ممالک جتنی بھی ہے، یہ اب جن ممالک میں زیادہ یہ کرونا ہے ان ممالک کی بندش کرے گی، ان کے ساتھ ٹوٹل اپنے تجارتی ہر قسم کے ان کے لوگ ادھر نہیں جائیں گے، ادھر سے ادھر نہیں آئیں گے۔ جیسے کرونا کی جو بڑی لہر تھی برطانیہ کے اندر، پاکستان نے برطانیہ کی بالکل فلائٹس بند کر دی ہیں، ان کے فلائٹس پاکستان میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہاں کرونا بہت شدت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان نے ان کی فلائٹس پہ پابندی لگا دی ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ نہیں، پاکستانی جو ہیں وہاں پہ وہ دوسری فلائٹس کے ذریعے پاکستان میں واپس آ سکتے ہیں، لیکن وہاں کی جو فلائٹس ہیں برطانیہ کی وہ پاکستان میں نہیں آ سکتی، ان پہ پاکستان نے پابندی لگا دی ہے۔ اسی طرح ہی یہ اب کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے ممالک کی ایئر لائنوں پہ بھی پابندی لگ رہی ہے۔ تو یہ ایک ان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہے یو اے ای، جس نے ابھی تک کسی ممالک کی فلائٹس کو بند نہیں کیا، اور لگاتار یہ چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایئر لائن ہیں ان کے اوپر ہماری بہت زیادہ گرفت ہے، اس لیے ہم بند نہیں کر رہے۔ وہ بند اصل میں اس لیے نہیں کر رہے، وہاں پہ لوگ وزٹ پہ آتے ہیں، دنیا وہاں پہ آ کے ایک سال میں ہیپی نیو ایئر آتا ہے وہاں پہ۔ ابھی یہ ہیپی نیو ایئر کی وجہ سے انہوں نے فلائٹس بند نہیں کی۔ اگر کسی نے کوئی آدمی یو اے ای جانا چاہتا ہے، وہ دیر نہ کرے، اپنی ٹکٹ کٹائے اور چلا جائے، کیونکہ یو اے ای نے پھر ہیپی نیو ایئر کے بعد سوچنا ہے، اگر کوئی کرونے میں زیادہ شدت ہوئی تو یو اے ای بھی فلائٹس بند کر دے گی۔ اگر کسی کا یو اے ای کا ویزا لگا ہوا ہے وہ فوراً ہیپی نیو ایئر سے پہلے
ادھر واپس چلا جائے، نہیں تو وہ یہاں پہ پھر پھنس سکتا ہے اگر انہوں نے فلائٹس بند کر دی۔ ابھی سعودی عرب نے تقریباً 1 ہفتے کے لیے معطلی کی ہے، 28 دسمبر تک کہا ہے کھولنے کا۔ اگر وہ نہیں کھولتے تو ان کی ممالک کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ جا رہے تھے، کچھ لوگ انتظار میں تھے، جانا تھا، وہ سارے لوگ اب پھر پھنس گئے ہیں یہاں پہ۔ تو اگر فلائٹس نہیں کھلتی تو کافی لوگوں کے ویزے ختم ہوتے ہیں، بہت پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اب ملکوں کا یہی حال ہے سب کا، بھئی یہ کرونا اب جو معیشت ڈبوئے گا تو اس کا پتہ نہیں اب یہ کرونا کتنی سپیڈ سے ہو رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کریں، کیونکہ یہ اس سے آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں کرونے کا مذاق ہی بنایا ہوا ابھی تک، اموات بھی چاہے 100 پہ پہنچ گئی ہیں ہر روز، تو پھر بھی ابھی لوگ کوئی کسی قسم کا ماسک نہیں لگاتے، سینیٹائزر نہیں لگاتے، بس ایسے ہی ہیں۔ وہ پاکستان میں کرونا کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بھی کرونا ہے، لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کوئی کرونا نہیں ہے، کوئی کرونا مرونا نہیں ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ لوگ مر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں ابھی تک کوئی نہیں مرا، بتائیں آپ کے رشتہ دار میں کوئی مرا ہے کرونے سے؟ ایسے لوگ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک شہروں کی حد تک زیادہ ہے۔ تو باقی کرونے کی اب نئی لہر آئی ہوئی ہے، اس سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے اور اپنا خیال کرنا چاہیے۔ میری آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب میں آپ کو سعودی عرب کا بھی تھوڑا سا حوالہ دیتا جاؤں۔ سعودی عرب کے ساتھ اب معاملات بہت اچھے ہیں۔ تو یہ جو معاملات پہلے کشیدگی کی طرف جا رہے تھے، اب سعودی عرب کو سمجھ لگ گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر جو پیسوں کا پریشر تھا وہ اب ہم نے $2 ارب دے دیا، تیسرا بھی ہم اب دے دیں گے ان کو واپس۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ چاہے ہم اب ایران کے ساتھ تعلقات کریں، ترکی کے ساتھ کریں، قطر کے ساتھ کریں، ملیشیا کے ساتھ کریں، اب وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا، کیونکہ انہوں نے بھارت سے آرمی چیف وہاں پہ 4 دن رہ کے آیا، 2 دن UAE میں رہ کے آیا۔ پاکستان نے کہا آپ نے اگر اب جو عرب لوگ ہیں اب وہ دیکھتے ہیں پیسے کو، بھی پیسہ ہمارے ملکوں میں کیسے آئے گا، ہماری تجارت کیسے آئے گی۔ اب وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ نہیں ہے، اب وہ کلچر انہوں نے ختم کر دیا۔ اب عرب لوگ جو دیکھتے ہیں وہ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی جو دھرتی ہے جہاں پہ مکہ ہے اور مدینہ ہے، ہمارے ٹوٹل پاکستانیوں کی جان مار دیں گے۔ آپ لوگوں پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم مکے اور مدینے کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو ان کو بتا دیا ہے کہ اب ہم نے اپنے تعلقات اپنے حساب سے رکھنے ہیں، چاہے ہم ایران کے ساتھ رہیں، چاہے ہم ملیشیا کے ساتھ رہیں، چاہے ترکی کے ساتھ، ہماری اپنی دوستی ہے۔ آپ نے اپنا کرنا ہے آپ کرتے جائیں، ہم نہیں آپ لوگوں کو روکتے۔ آپ چاہے انڈیا سے تعلقات زیادہ کریں، جو مرضی کریں، آپ اپنی مرضی کریں، کیونکہ پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جو عرب لوگ ہیں یہ پیسے کے پیچھے ہیں، اب کوئی اسلامی ممالک کا چکر نہیں ہے، بس یہ اب صرف پیسے کے پجاری بن گئے ہیں کہ پیسہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آئے اور ہم انویسٹمنٹ کریں۔ ان کو اب اسلام سے یہ وہ کوئی چکر نہیں ہے، اسی لیے پاکستان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، آپ جدھر مرضی جائیں، ہمیں کوئی نہیں ہے، آپ کی یہ پیسے ہیں اور پیسے ان کے اب واپس ہو جائیں گے۔ جنوری میں آخری $1 ارب بھی ہو جائے گا، تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی اب پھر۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔